الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال جل شانه بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ ذات واحد کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ہماری رشد و ہدایت کے لیے جس ذات نے انبیاء کرام کا ایک لمبا سلسلہ شروع کیا، جس کی آخری کڑی احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ یتیموں کے والی غلاموں کے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بے شمار درود و سلام تمام انبیاء پر نازل ہو، خصوصاً اللہ کے آخری رسول رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد ایک چھوٹی سی آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن، تمام اہل ایمان بھائی، فاصلحوا بین اخویکم، تو ان بھائیوں میں اگر اختلاف ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، کسی قسم کی نا اتفاقی ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کراؤ. میرا موضوع ہے الحب والاخوۃ للہ، کہ محبت اور بھائی چارہ
سماج اور معاشرے کے اندر اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو یہ محض اللہ کی خاطر ہونی چاہیے. ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اسلام جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس کی تعلیمات تمام لوگوں کے لیے رحمت، پوری انسانیت کے لیے اسلام میں حل موجود ہے. سماج کیسا ہو، سوسائٹی کیسی ہو، سماج اور معاشرے کے افراد کیسے رہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہو، رات ہو دن ہو، صبح ہو شام ہو، زندگی کے تمام اسباب اور زندگی کے تمام وسائل کا انتظام اسلام میں موجود ہے. آج اگر ہم اور آپ معاشرے پر غور کریں تو پائیں گے اس سماج کے اندر ایک دوسرے کے لیے اپنائیت، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنا، ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کرنے کا جذبہ بہت کم نظر آتا ہے. آج سماج اور سوسائٹی میں کسی کے لیے اپنے آپ کو زندہ رکھنا یا کسی اور کے لیے ہمارے دل کی دھڑکنیں چلیں، ایسی مثالیں کم دیکھنے کو ملتی. میں جب بس سے اترا تو ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، آپ کی اسی اترولہ. جہاں جہاں وہ شخص مجھے لے کر گیا سارے لوگ اس شخص کی تعریف کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، پیار سے بات کر رہے ہیں. میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا کہ اس طرح کے نوجوانوں کی آج ضرورت ہے. معاشرے کے ہر فرد کے اندر، مسلمانوں کے ہر فرد کے اندر ایسا اخلاق اور کردار اور سیرت ہو جائے کہ اس سے جو ملے وہ اس سے بغیر بات کیے نہ رہ سکے. ادب و احترام کا جذبہ، ایک دوسرے کی قدر و منزلت کا جذبہ آج معاشرے میں بہت کم دیکھا جا رہا ہے. ڈاکٹرز بتلاتے ہیں کہ آنے والے کچھ سالوں میں نفسیات کے مریض بہت زیادہ ہو جائیں گے، ذہنی تناؤ کے مریض بہت زیادہ ہو جائیں گے. سوال ہوا کہ آخر کیوں؟ اس کا جواب آیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اب اپنے آپ میں مست رہتے ہیں، دوسروں کی خبر اور پرواہ رکھنے کی ان کے پاس وقت اور ٹائم نہیں. ہمارا اسلام اور اسلامی تعلیمات اس کے برخلاف. اسلام وہ مذہب ہے جو کہتا ہے کہ ابو ذر، یا ابا ذر اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماء وطاعت جیرانک. اے ابو ذر، جب تم شوربہ اور سالن بناؤ تو پانی کو ذرا بڑھا دینا اور اپنے پڑوسی کا خیال کرنا. یہ اسلام، یہ ہمارا مذہب، دھرم اور اسلام یہ سکھاتا ہے کہ جب بھی گھر میں شوربہ بنے پانی بڑھا دینا. گوشت بڑھانے کی بات اسلام نہیں کرتا. پیسوں کی ویلو اسلام میں نہیں. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ 1 کلو گوشت لائے ہو 2 کلو لے آنا، 2 کلو لائے ہو 5 کلو لے آنا. نہیں، پانی بڑھا دے. یہ ہے مزاج اسلام کا، یہ ہے تعلیم اسلام کا. پانی بڑھانا اور پڑوسی کا خیال رکھنا. سماج میں الفت و محبت. کہتے کسی شاعر نے کہا کہ میری زبان و قلم سے کسی کا دل نہ دکھے، میری زبان و قلم سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی کو شکوہ نہ ہو زیر آسماں مجھ سے. اس انداز سے ہر مسلم فرد کو تیار ہونا ہے. الحب
والأخوة للہ. ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان رجلا زار اخاه في قرية اخرى. ایک آدمی تھا، ایک شخص تھا، وہ دوسری بستی میں اپنے کسی بھائی سے ملاقاتیں کرنے جایا کرتا، وہ ملاقات کرنے جایا کرتا تھا. فأرسل الله له على مدرجته ملكا. اللہ نے کیا کیا؟ جس چوراہے سے گزر کر وہ کسی بستی میں اپنے بھائی سے ملنے جاتا تھا، فرشتہ اللہ نے بیٹھا دیا. اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے الفت اور اللہ کے لیے جینے کا طریقہ یہاں سے سیکھیے. اللہ تعالیٰ نے اس چورستے پر فرشتہ بیٹھا دیا. ہمیشہ معمول تھا وہ انسان اپنی بستی سے دوسری بستی جائے گا. فرشتے نے سوال کیا این ترید، کہاں جا رہے ہیں، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا ارید اخلی فی هذه القرية، میرا ایک بھائی اس بستی میں رہتا ہے، اس بستی اترولہ میں رہتا ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں، اس سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں. فرشتے نے کہا هل لك علیہ من نعم ترکوا، کیا تم نے اسے کچھ دیا ہوا ہے جس کو یہ استعمال کر رہا ہے؟ کچھ پیسہ ہے، سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، کیا کچھ تم نے اس کو دیا ہے جس کا وہ فائدہ اٹھا رہا تھا، اسے واپس لے جا رہے ہو؟ قال اللہ، کہا نہیں، غیر انی احببتہ فی اللہ عز وجل، ہاں میں اس سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں، اس لیے ملاقاتیں کرنے جایا کرتا ہوں. پھر وہ جانے لگا. کہا سنو انی رسول اللہ الیک، مجھے اللہ نے تمہارے پاس بھیجا، مجھے اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے ان اللہ قد احبک کما احببتہ فی، کیونکہ تم اللہ کی خاطر محبت کرتے تھے نا، اب اللہ تم سے محبت کرنے لگا ہے کیونکہ تم اللہ کی خاطر اپنے بھائی سے ملنے جاتے تھے. سگا بھائی نہیں تھا، آج تو سگے بھائی کی پرواہ نہیں کرتے. وہ سگا بھائی نہیں تھا، وہ خاندان کا بھائی نہیں تھا، وہ دینی بھائی تھا، وہ اہل ایمان بھائی تھا، اس سے ملاقات کرنے ہو جایا کرتا. اب آپ سے میرا سوال ہے، کس حدیث میں آپ نے دیکھا کہ اس شخص نے کتنے روپے خرچ کیے اللہ کی محبت کو پانے کے؟ کتنے کلو مٹھائی لے کر گیا، کتنی وی آئی پی دعوت اسے ملی، کتنا اسٹیٹس اس کا اچھا تھا، کتنا زیادہ وہ سامنے والے کو چیز استعمال کرنے کے لیے دیا تھا؟ آپ کو جواب ملے گا کچھ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے؟ تقوی، دل. ہم نے اللہ کے خاطر کتنوں سے محبت کی، کتنوں کے لیے ہمارا دل دوسروں کے لیے دھڑکا ہے، اسے تولنے کی ضرورت. یہ حدیث ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ملاقاتیں کریں، ایک دوسرے کو ذہنی تناؤ میں نہ رکھیں. آج ڈپریشن کا شکار لوگ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے غم، ان کی تکلیف اور ان کی پریشانی کو سننے والا کوئی نہیں ملتا. آخر ایسا کیوں؟ آج اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر انہی لوگوں سے سوال کر لیا جائے کہ آج سے 20 سال پہلے کے لوگوں کا زمانہ زیادہ اچھا تھا یا آج کا زمانہ زیادہ اچھا ہے، سارے بزرگ یہی کہیں گے ہمارا دور زیادہ اچھا تھا، کیونکہ اس وقت رشتے ناتوں کو جوڑا جاتا تھا، اس وقت ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آیا جاتا تھا، ایک دوسرے کے گھر اور دروازے لوگوں کے لیے کھلے رہتے تھے، رشتے دار ہوتے تھے، ان کی اہمیت ہوتی تھی، ان کی ویلیو ہوتی تھی. لیکن آج کے معاشرے اور سماج کے اندر دیکھا جائے تو باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، بھائی بھائی کا نہیں. آج ہم اور آپ اس دور میں جی رہے ہیں. کسی نے کہا تھا کہ آج دنیا نے بڑی ترقی کر لی، ترقی کے سارے مناظر طے کر لیے، دنیا کے اس کونے سے دنیا کے اس کونے میں آپ سیکنڈوں میں بات کر سکتے ہیں، آپ سیکنڈوں میں اس کے چہرے کو
ویڈیو کالنگ کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں، ساری ترقیاں ہو گئی، لیکن ان ترقیوں نے کوئی ایسی مشین نہیں بنا پائی، ان سائنٹسٹوں نے کوئی ایسا ذریعہ نہیں بنا پایا کہ ایسی مشین بنا دے کہ بگڑے ہوئے انسان کو اس میں ڈال دیا جائے اور وہ اچھا بن کر کے نکل آئے۔ کچھ بنا پایا؟ کیوں؟ آخر کیوں آج کے زمانے کا نوجوان اپنے موبائل میں جس قدر بزی رکھتا ہے، کیا کبھی اس نے اپنے ماں باپ کو آدھا گھنٹہ بھی 24 گھنٹے میں دیا؟ جس قدر وہ فیس بک اور سوشل میڈیا پہ اتنا زیادہ مشغول رہتا ہے، اپنے ننھے منھے پیارے بچوں کو کبھی پیار سے بوسا لیا؟ آج معاشرے میں محبت کی کمی، آج معاشرے میں الفت کی کمی۔ آئیے ذرا ایک اور حدیث سنتے چلیں، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی اللہ سے روایت کرتے ہیں، اللہ نے بیان فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ۔ اللہ رب العالمین نے کہا میری محبت واجب ہوگی، 4 لوگوں سے میری محبت واجب ہوگی۔ اس دنیا کے اندر اگر یہ 4 لوگ پائے جاتے ہیں، 4 قسم کے لوگ، تو اللہ تعالیٰ کی محبت واجب ہوگی، مل گئی محبت اللہ کی محبت کا پروانہ اگر ہم مسلمان چاہتے ہیں تو ان 4 چیزوں کو غور سے سنیں۔ وجبت محبت للمتحابین فیہ، میری محبت واجب ہوگی ان لوگوں کے لیے جو میرے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے، اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت، چائے کے لیے نہیں، دعوتوں کے لیے نہیں، وی آئی پی اسٹیٹس کے لیے نہیں، عزت بڑھ جائے گی اس کے لیے نہیں، دوستی ہوگی، محبت ہوگی تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کوئی دنیاوی لالچ نہیں، دنیاوی لالچ ہوگی تو کیا ہو؟ مفاد پرستی، اسے مفاد پرستی کہتے ہیں۔ کام ہوا بھول گئے کون تھا کچھ نہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، میری خاطر جو محبت کرے گا، میرے لیے جو محبت کرے گا، میری محبت اس کے لیے واجب ہوگی، میری محبت اس کے لیے واجب ہوگی، اللہ کے لیے محبت ایک دوسرے سے۔ والمتجالسین فیہ، آگے اللہ نے کہا کہ جو لوگ میرے خاطر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہوں، ایسی مجلسیں جہاں اللہ کے لیے بیٹھا جاتا ہو۔ ادھرولا کی اس محلے میں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہو اور یہ فیصلہ کرتے ہو کہ میرے محلے میں کتنے لوگ تکلیف میں ہیں، کتنے لوگ پریشانی میں ہیں، کتنے لوگ دقت میں ہیں، کیا آسانیاں کی جا سکتی ہیں، کہاں پر کھانا نہیں ہے، کہاں پر غلہ نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن آیا، لاک ڈاؤن نے آ کر کے یہ پیغام دیا کہ ہمارے اندر انسانیت ہے کہ نہیں ہے۔ میں کھا رہا ہوں، میرا پڑوسی بھوکوں مر رہا ہے، اس کا امتحان اللہ نے لیا۔ کامیاب ہے وہ لوگ جس لاک ڈاؤن میں لوگوں کا خیال کیے، اللہ نے کہا والمتجالسین فیہ، میرے خاطر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، اللہ کے خاطر کبھی بیٹھیں، 1 گھنٹے کی میٹنگ روزانہ ہو، ہفتے میں ہو، بیٹھ کر ڈسکس ہو ہمارے محلے میں کس کس چیز کی ضرورت، بیٹھنا۔ ہم بیٹھتے ہیں کیا؟ چائے کے ڈھابوں پر بیٹھ جائیں گے، ہوٹلوں پر بیٹھ لیں گے، لیکن کبھی سیریس ہو کر کے اپنے محلوں کا، اپنے علاقوں کا کے حالات پر ڈسکس کرنے اللہ کی خاطر نہیں بیٹھتے۔ سیاسی لالچ ہو بیٹھ سکتے ہیں، ووٹ لے رہا ہے نا، یہاں سر لے جاتے ہیں، تولے نہیں جاتے۔ سیاسی لالچ ہو، پارٹیاں ہوں گی کیونکہ ووٹ لینا ہے، ووٹ دے دیے اس کے بعد آپ کی کوئی ویلیو نہیں۔ ایسے سیاست کا موت ہے، 5 سال تک آپ کا ووٹ ان کے پاس آ چکا ہے، اب آپ کی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ والمتجالسین فیہ، اللہ کی خاطر بیٹھتے رہو ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سنتے رہو، ایک دوسرے کا خیال کرتے رہو۔ ڈپریشن کے مریض تم نہیں رہو گے، تمہیں ڈپریشن کی گولیاں نہیں کھانی پڑے گی، تمہیں نیند لانے کے لیے گولیاں نہیں کھانی پڑے گی۔ محبت سے بیٹھو گے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سنو گے، ایک دوسرے کے تکلیف کو سن کر آنسو بہاؤ گے، رب العالمین تمہاری مدد کے لیے فوراً تیار ہو۔
اللہ نے کہہ دیا کہ میرے خاطر بیٹھو، میری محبت تمہارے اوپر واجب ہو گئی۔ والمتذابذین فیہ، تیسرے وہ لوگ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔ زیارت کرنا کسے کہتے ہیں؟ ملاقاتیں کرنا ایک دوسرے سے۔ ارے فلاں حاجی صاحب اتنا دن ہو گئے ملاقات نہیں، چلو مل لیتے۔ ارے فلاں بھائی اتنے دن سے ملاقات نہیں، چلو زیارت کر لیتے۔ اس انتظار میں نہ رہے کہ میرے پاس لوگ آئیں ملنے، اس انداز کی چودراہٹ مت پائیے کہ آپ کے گھروں پر دربار لگے، کرسیاں لگائیں اور لوگ آ کر کے آپ کی خیریت کریں۔ نہیں، اسلام اس کا مطالبہ نہیں کرتا، اسلام اس فکر کو فروغ نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے عمر بن خطاب جیسی شخصیت راتوں کو گھومتی تھی جا کر کے بستیوں میں کہ دیکھیں کس کے پاس کھانا ہے، کس کے پاس پانی ہے، کس کے پاس کیا ضرورت ہے۔ عمر بن خطاب کی کہانیاں سنتے ہوئے اچھا لگتا ہے، لیکن عمر بن خطاب بنے گا تو سماج میں اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت۔ والمتذابذین فیہ، ایک دوسرے کی زیارت کرتے رہو۔ والمتبادلین فیہ، اور جو ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ ہر چیز کا انتظام اسلام نے کیا۔ ایک دوسرے پر خرچ کرنا کیا مطلب؟ آج حاجی صاحب کو ضرورت ہے، کل مجھے ضرورت پڑ سکتی ہے، کل آپ کو پڑ سکتی ہے، پرسوں ان کو پڑ سکتی ہے۔ ایک ٹیم بناؤ، ٹیم ورک کرو، ساتھ میں رہو، ایک دوسرے پر خرچ کرتے رہو۔ ضرورت پڑنے پر خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کتنی مہنگی پارٹیاں آپ کر لیتے ہیں، کتنی بڑی دعوتیں آپ کر لیتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جب جس کو جو ضرورت پڑے اس کا انتظام کیا جائے۔ ان چار لوگوں پر اللہ کی محبت واجب۔ اب ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ ان چار قسم کے لوگوں میں کس قسم میں ہوں؟ ابو بکر صدیق کی شخصیت ایسی تھی کہ اللہ کے نبی پوچھتے تھے آج تیمارداری کس نے کی؟ ہاتھ کھڑا ہوتا تھا ابو بکر صدیق کا۔ آج کس نے جنازے کی نماز پڑھی؟ کھڑے ہوتے تھے ابو بکر صدیق۔ کس نے غریب کی مدد کی؟ کھڑے ہوتے تھے ابو بکر صدیق۔ آج بھی ایسے لوگوں کی ضرورت۔ ہر نوجوان، ہر مسلمان، اس کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ خیر کے سارے کام میں کروں۔ یہ فکر ہونی چاہیے، یہ جذبہ ہونی چاہیے۔ سماج اور معاشرے کے اندر عمر بن خطاب آج بھی پیدا ہو سکتے ہیں، ابو بکر صدیق آج بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی مثالیں دنیا نے بہت دیکھی ہوں گی، لیکن ابو بکر صدیق اور عمر فاروق جیسی مثال نہیں دیکھی ہوگی۔ آج آپ دکھا سکتے ہیں۔ ہمارا مسلم معاشرہ یہ دکھا سکتا ہے، یہ مثال دکھا سکتا ہے۔ ان کے اندر جذبے ہیں، صلاحیتیں ہیں، حوصلے ہیں، ہمت ہے۔ مسلمانوں میں ہمت کی کمی نہیں۔ یہ اللہ کا شکر۔ اللہ کے نبی نے چندے کا اعلان کیا، آج لوگ چندہ کرنے والوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی چندے کا اعلان کر رہے ہیں، جنگ کا موقع ہے، چندے کا اعلان ہوا۔ عمر بن خطاب سوچے کہ یار میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں، اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے۔ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ اپنے ایمان کو ان کے ایمان سے موازنہ کر سکے اور دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں اور وہ کہاں تھے۔ عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے۔ اللہ کے نبی، اے عمر بن خطاب، کیا لے کر آئے ہو؟ آپ نے گھر کا آدھا سامان لے آئے۔ ابو بکر صدیق آئے، نبی محترم نے پوچھا ابو بکر تم کیا لے کر آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول اپنے گھر کا پورا سامان لے آیا، صرف اللہ اس کے رسول کی محبت بچی ہے۔ تو عمر بن خطاب سناٹے میں آ گئے، کہا کہ میں ابو بکر کو کبھی میں پچھاڑ نہیں سکتا خیر کے کام میں۔ ایسی مثالوں کی آج ضرورت ہے، آج ضرورت ہے ایسی مثالوں، جن کے روزگار چھن گئے، جن کی دکانیں تباہ ہو گئی، جن مدارس کو بند کر دیا گیا، جس میں پڑھانے والے علماء آج آزمائش کا شکار ہیں، جن کے بچے آج بھوکوں تڑپ رہے ہیں، جنہیں ضرورت ہے آج 1 روپے اور 2 روپے کی، ان کی مدد کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ کون کھڑا ہوگا ان کی مدد کے لیے؟ کیا ان کی خوددار نفس اس بات کے لیے تیار ہو جائے گی جا کر کے چاروں طرف ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگے؟ ایسے بھیک مانگنے والوں کی تعداد کی کمی نہیں ہے، لیکن خوددار قسم کے لوگوں تک اپنے پیسے کو پہنچانا
اس کی کمی آج موجود. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی نماز پڑھے, اٹھ کر کے فوراً بھاگ گئے. صحابہ حیران کیا ہوا. اللہ کے نبی واپس آئے, کہا ماجرا کیا تھا اللہ کے رسول. کہا شام میں کچھ تحفے تحائف آئے تھے اور میں اس کو ہدیہ نہیں کر پایا, میں اسے خرچ نہیں کر پایا. مجھے فکر ستانے لگی کہ میرے گھر میں اتنے دیر تک مال رکا کیسے. آج ہمیں کیا فکر ستاتی ہے کہ میرے گھر میں مال آئے کیسے. آنے دو اس کو, آنے دو. الحاق متکاثر حتی زرتم المقابر. مال کی چاہت اتنی زیادہ کہ ہم قبر تک پہنچ گئے, لیکن اب بھی چاہیے. دینے والا اللہ کے نبی فجر کی نماز میں اٹھ کر بھاگ رہے ہیں کہ رات بھر میں نے کیسے رکھ دیا, بھول گئے تھے, گئے فوراً اسے خرچ کیا لوگوں. یہ اللہ کے رسول. ایک اور حدیث اور مشہور حدیث, اللہ رب العالمین قیامت کے دن, جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا, میدان محشر کا دن, بہت خطرناک دن ہوگا. انبیاء تک کی حالت اس دن بہت تشویشناک ہو. لوگ جائیں گے سفارشیں کروانے کہ چلو اللہ سے دعائیں, اللہ سے سفارش کروائیں, کس کو لائیں کہ جب بھی فیصلہ ہو جائے. اتنا خطرناک دن ہوگا فیصلہ کرانے کے لیے کہ جو فیصلہ کرنا. انسانوں کی حالت اتنی خراب ہوگی کہ جو فیصلہ ہونا ہے ہو جائے, جنت کے جہنم, چلو فیصلہ کرواتے ہیں. آخر میں سب لوگ کہاں پہنچیں گے؟ اللہ کے رسول کے پاس, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنا سایہ دے گا. اپنا سایہ اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو دے گا. اس دن وہ 7 قسم کے لوگ اطمینان اور سکون اور وی آئی پی ٹریٹمنٹ پائیں گے. بہت ہی وی آئی پی مہمان نوازی ہوگی. ان 7 لوگوں میں وہ 2 لوگ ہوں گے, وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. وہ دو لوگ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور اسی محبت پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے, اور اللہ رب العالمین کی خاطر ہی ان کی دوستی ٹوٹی. ذاتی دشمنی میں دوستی نہیں ٹوٹی. میں نے 5000 مانگا, میرے دوست نے نہیں دیا, وہ میرا دشمن بن گیا. نہیں, اللہ کی خاطر دوست. اجتماع علیہ وتفرق علیہ, اللہ کے نام پر جمع ہونا, اللہ ہی کے نام پر الگ ہونا. آج ہمیں کوئی سلام نہیں کرتا ہے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں, کوئی ولیمے میں نہیں بلاتا ہے ہم ناراض ہو جاتے ہیں, کوئی عقیقے میں نہیں بلاتا ہے ہم ناراض ہو جاتے ہیں. یہ ناراضگیاں ذاتی ہیں, مفاد پرستی والی ہیں. اللہ کی خاطر محبت کریں, اللہ کے لیے محبت کریں. اور کسی بھائی نے اگر دعوت نہیں دی تو 100 بہانے تلاش کریں. ممکن ہے یہ ہو گیا ہو, وہ ہو گیا ہو, وہ ہو گیا. اللہ کی خاطر جو 2 لوگ محبت دنیا میں اللہ کے لیے کریں گے, عرش کے نیچے وہ جگہ پائیں گے. اللہ کی محبت اور اللہ کے لیے محبت یہ جنت میں جانے کا ذریعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. اے مسلمانوں, اے لوگوں, تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. لا تدخلون الجنة, تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتى تؤمنوا, یہاں تک کہ تم مومن بن جاؤ, ایمان لینے والے بن جاؤ, مسلمان بن جاؤ. ولا تؤمنوا حتى تحابوا, اور تم صحیح معنی میں مسلمان بھی نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. اندازہ کریں کہ ایک دوسرے سے محبت کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ جنت میں داخلے کا ذریعہ وہی چیز بن رہی ہے. اگر ہم محبت ایک دوسرے سے نہیں کرتے تو ہم کو جنت میں داخلے کا ذریعہ گویا کہ ہم نے کاٹ دیا. جنت میں داخلہ ممنوع تو ہو گیا, اس میں جنت میں نہیں داخلہ ہو سکتا. ذریعہ کیا ہے؟ تحابو. اور تحابو کا مطلب بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلا دوں جس کے ذریعے سے تم ایک دوسرے سے محبت زیادہ کرنے لگو. کیا ذریعہ تھا؟ کیا نبی نے بتلایا؟ دعوتیں کھلاؤ. کیا بتلایا؟ خوب گھمانے لے جاؤ, مہنگی سے مہنگی گاڑی لے آؤ, اس میں بیٹھاؤ. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ سلام کو عام کرو. یہ سلام کیا بھائی؟
سلام کیا ہے؟ ایک تو ہم جو سلام کرتے ہیں دوسرے کو وہ مراد ہے، اور دوسرا سلام یہ ہے کہ سماج اور معاشرے کے اندر آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ سلام مانے کیا ہوتا ہے؟ سلامتی، پیس، امن، سکون، آپ کی شخصیت ایسی بن جائے کہ آپ صرف محبت پھیلائیں، امن و شانتی پھیلائیں، آپ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو جنت میں جانے کا ذریعہ اور محبت بڑھنے کا ذریعہ سلام کو عام کرنا، سلامتی کو عام کرنا، ایک دوسرے کو سلام کرنا، ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو ایسا بنانا کہ میری ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو، میری زبان اور قلم سے کسی کا دل نہ دھوکے، میں جب بولوں تو محبت بھرے الفاظ نکلیں، نفرت بھرے الفاظ نہ نکلیں، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ لوگوں کے دلوں کو چھل نہیں کر دیتے، میری زبان اور قلم سے کسی کا دل نہ دھوکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، اے لوگوں تم دوست جس کو کہتے ہیں جگری دوست صرف مسلمان کو بنا، لا تصاحب الا مؤمنا، صرف مسلمان کو جگری دوست بنانا، ولا یاکل طعامک الا تقی، اور تمہارے کھانے کو جو کھائے وہ پرہیزگار لوگ ہو، جو حلال کمائی اور جس کمائی سے آپ نے دعوت دی اس دعوت میں صرف وہ لوگ شریک ہوں جو نیک اور متقی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ایسی دعوتوں سے نیک اور پرہیزگار لوگ کاٹ دیے جائیں، مائنس کر دیے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا کہ سماج میں محبت کو فروغ کیسے دیا جائے، تو پہلی چیز محبت کو پروان دینے کی سماج میں سلام کو عام کرنا ہو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى باخاك بوجه طلق، کہ اے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ کبھی تم کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا، یہاں تک کہ جب تم اپنے بھائی سے ملنا تو حشاش بشاش چہرے سے ملنا، مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا، سلام کوئی کر رہا ہے اس وقت کو بھی ہم حقیر نہ جانیں، اس وقت بھی ہم مسکرا کر کے ملیں۔ اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی کہ محبت کو پروان چڑھانا ہے، ہم کو اس انداز سے محبت پروان چڑھائیں۔ سلام کرنے والا کیسا ہے، اسٹیٹس نہیں توڑنا، سلام کیا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اگر کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دو، اور بہتر یہ ہے کہ اس سے بہتر انداز سے جواب دو، منہ پھلا کر کے نہیں، کون سلام کر رہا ہے یہ نہیں دیکھنا، سلام کیا ہے سلام کا جواب دو، اور حشاش بشاش چہرے سے جواب دو، مسکراتے ہوئے چہرے سے، ساری تکلیفیں بھول جاؤ اور یہ سوچو کہ رب کا حکم ہے مجھے سلام بھی اچھے انداز سے کرنا ہے۔ دوسری چیز محبت کو پروان چڑھانے کے لیے جو فائدے مند ہوگی سماج میں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تہادو تہابو، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دو، ہدیہ دو، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دو، ہدیہ دو، اس سے کیا ہوگا، ایک دوسرے کی محبت اور مضبوط ہوگی۔ سوال ہو سکتا ہے مولانا ہمارے پاس تو نہیں، ہم کیا کریں؟ کوئی بات نہیں، جو مجبور ہیں ان کو کوئی ضروری نہیں، اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا ایک دوسرے موقع پر یا نساء المسلماتی، اے مسلم عورتوں اگر تمہاری پڑوسن تمہیں بکری کا کھر دے رہی ہے ہدیے میں تو اسے قبول کر لینا، منع مت کرو۔ یا نساء المسلمات، اے مسلم خواتین اگر تمہاری کوئی پڑوسن تمہیں کھر دے رہی ہے، بکری کا کھر، شوربے میں، سالن میں، ہدیے میں، اسے قبول کر لینا، اسے بھی حقیر نہ سمجھنا۔ یہ ہے اسلام، ایک دوسرے کو ہدیہ دے کر محبت کو ہم اور مضبوط کر سکتے ہیں، لیکن سماج میں اس امید میں نہیں دینا کہ میں نے دیا تو سامنے سے وہ بھی مجھے دے، پھر تو مفاد پرستی آ جائے، پھر تو دنیاوی لالچ آ جائے۔ کشادہ دلی سے سامنے والا خود ایک دوسرے کو دیا کرے۔ تیسری چیز محبت کو پروان چڑھانے کی، اللہ کے نبی نے کہا الدعاء لہ،
اپنے بھائی کے لیے دعائیں کیا کرو. ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغیب الا قال الملک ولک بمثلہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بھی مسلمان جب اپنے بھائی کو اس کی غیر موجودگی میں دعائیں دیتا ہے تو فرشتے اس کے لیے کہتے ہیں کہ اے مسلمان بندے تیرے لیے بھی وہی چیز. تو اس سے بھی محبت اور مضبوط ہو. کسی کی خیر موجودگی میں اس کو دعائیں دینا, اور اس کو دعا دینے کا فائدہ فرشتے ہمیں ہمارے لیے دعا کریں. فرشتے ہم گنہگار خطاکار, فرشتے معصوم, وہ ہمارے لیے دعا کریں. کتنی بڑی فضیلت, کتنا بڑا مقام. چوتھی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا اذا حب الرجل فليخبره انه يحبه, کہ جب کوئی آدمی کسی سے محبت کرے تو اس کو بتا دے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں, میں تمہاری قدر کرتا ہوں, میں تمہاری عزت کرتا ہوں, تمہیں وقار دیتا ہوں. اس کی بات بتلا دے, چھپ کر کے نہیں, چھپا کر کے نہیں. اور آخری چیز ذوالحبن تزدد حبا. پانچویں چیز کہ ایک دوسرے کی زیارت کرتے رہو قید کر کے, روزانہ نہیں ملنا. اتنا مل لیے اتنا مل لیے, اتنی مٹھائی ہو گئی کہ چوٹا لگے, نہیں. ذوالحبا قید کر کے ملو, تزدد حبا, اس سے محبت اور بڑھے گی. روزانہ ملو گے محبت گھٹ جائے گی. اور سماج میں ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں. اللہ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے سے محبت کرنے, ایک دوسرے کا احترام کرنے, ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.